لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے طاقت والے فتح یاب ہیں، حکومت والے فتح یاب ہیں، تخت والے فتح یاب ہیں، توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے، وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تاج بھی نہیں، تخت بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ذریت اولاد بھی نہیں، اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں، پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزو، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، اور تمہیں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے قلعی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔ جانتے ہو بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بچپن سے۔ الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے لئے کہہ رہا ہوں، اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالد بن ولید کے سنے تھے، اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہیں، ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے، آپ بھی بنا لو، اس لیے کہ ان لوگوں کو جس نے علی مولا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناؤ، دوست بھی بناؤ یا کسی کے پیچھے چلو تو پہلے دیکھ لو۔ یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں، تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے، بھاگتے رہو گے ایسے گڑھے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں، میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو، بڑھاپا آنے تو دو، اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں، کمر ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے۔ لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی، اس کے فینز کم نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، میرے عزیزوں، دیکھا ہے آپ حضرات نے، حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، 74 سال کی عمر میں، اور بال پورے سفید ہیں، 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار۔ ان نوجوانوں سے پوچھو، دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے
اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، بے قرار ہو. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نہ ان کے آنے کا کوئی